من اکرمہم فقد اکرمنی، جنہوں نے ان حفاظ کی عزت کی نا، یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ من اکرمہم فاکرمنی، جس نے ان حفاظ کی عزت کی انہوں نے میری عزت کی۔ یار ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ حافظ اور باعمل۔ میرے نبی نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو یاد کرے، پڑھے اور یاد کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اللہ ان کے قریبی رشتہ داروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ قرآن پڑھے، اس کو یاد کرے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، قرآن نے جس کو حرام کیا اس کو حرام سمجھے، یعنی وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ رب نے ان کے لیے اپنے محبوب کی زبانی کہلوا دیا کہ اس شخص کے لیے 10 آدمیوں کی شفاعت کا حق بنتا ہے، وہ جس کو چاہے گا لے جائے گا جنت میں۔ یہ قرآن کی عزت ہے یار۔ رب حافظ قرآن کی عزت یوں کرے گا۔ اچھا حافظ قرآن ہو، یاد کرے، عمل کرے، رب عزت دیتا ہے۔ جو حافظ قرآن بھی نہ ہو، حلال کو حلال بھی نہ سمجھتا ہو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہو، زبان بھی بد رکھتا ہو، نہ بڑے کی عزت نہ چھوٹے کی عزت، ماں باپ بھی اس سے نالا ہوں، دوست بھی ان سے نالا ہوں، ہمسائے کو بھی اس سے شکایت ہو، اس کا کیا بنے گا یار؟ فقط حافظ قرآن بننے سے 10 آدمیوں کا شفاعت کا اللہ حق نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب سے کہ کہو ان کو حافظ بنے، قرآن پڑھے، اس کو یاد کرے، پھر قرآن نے جس کو حلال کیا اس کو حلال جانے، جس کو حرام کیا اس کو حرام جانے، پھر میں شفاعت دوں گا اس کو۔ حق شفاعت پھر رکھے گا۔ نمازیوں کی تو شان ہے تے بے نمازیوں کی، کبھی غور کیا ہے؟ قرآن کی تاثیر دیکھنی ہو تو یار قرآن و حدیث سے دیکھو۔ حضرت جبیر بن مطعم جیسے قریش کے بڑے شعراء میں، فصحاء میں ان کا نام تھا، لیکن عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا خطیب بھی تھا، ساحر البیان بھی تھا، فصیح اللسان بھی تھا، اپنے دور کا، اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا بہت بڑا فصیح و بلیغ کلام کرنے والا، اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اس کی بھی داستان آئی ہے۔ جب انہوں نے میرے نبی کے کلام کو سنا، قرآن کو سنا تو چیخ اٹھا، اس نے کہا لوگو اس محمد کا یہ کلام نہ تو شعر ہے، نہ تو جادو ہے، نہ تو کہانت ہے، ارے یہ وہ کلام ہے جس نے مجھے پاؤں سے لے کر سر تک متاثر کیا ہے، اس کی ایک ایک بات و کلام کا کوئی جواب ہی نہیں۔ اور ہم تو قرآن کو سننے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب کہیں کاری کوئی ہو جیا رکھو جڑا یا ملون دے تا ملون ککے، ٹھا پا والا ہو، واضح الفاظ نہ ہو۔ قرآن پہ غور کرنا تو کجا، قرآن کو سننے کے لیے جو سال میں ایک بار موقع ملتا ہے ہم تھک جاتے ہیں، کوئی 4 پہ بھاگ رہا ہے، کوئی 8 پہ، کوئی 12 پہ، نہیں ہے سکت و ہمت، اور میاں تھک گئے ہیں۔ اگر DH کوئی پروگرام ہو، کرکٹ کا ہو یا کوئی نمائش ہو، ساری رات ایک ٹانگ پہ چلتے رہتے ہیں،
وہاں پہ نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھوں پہ بھی اٹھائے ہوتے ہیں مگر تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کاندھے کیا اتار کے تم کھڑو اور سیدھے دربار رب العزت میں پہنچو۔ اور آگے قرآن پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہے، اس نے تو خدا کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، تمہیں موقع ہے ذرا جم کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن تو مکمل سنو یار، یہ تو سعادت حاصل ہو۔ لیکن کون کہے اولاد کے لیے تو تھکاوٹ برداشت کی، محنت کی، مشقت اٹھائی، یہ بتا دین کے لیے بھی کوئی مشقت اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اس کے لیے بھی کوئی تھکاوٹ کو برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ بچوں کی شادی پر بوڑھا باپ، میں نہیں کہتا اس منبر پہ، مگر آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ بھی جھمر تاڑی پہ لگا ہوا ہوتا ہے، نہ بڑھاپا یاد ہوتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں، اس سے آگے کام ہو جاتا ہے، مگر وہ ساری رات 2-3 بجے تک رہتا ہے۔ بیٹے کی جو شادی ہوئی ہے، قرآن کی شادی پر تجھے توفیق نہیں ملی، کبھی شوگر کا بہانہ، کبھی دل کا عارضہ، نہ روزے کبھی دل کو کچھ کہتے ہیں نہ شوگر کہتا ہے۔ ایمان مضبوط رکھ، قرآن پہ غور کرنے کا موقع ملا تھا، پڑھ کوئی اور رہا تھا، غور تم کرتے، کتنا مزہ آتا۔ اللہ اکبر۔